السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 15 حصہ بی۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں مبتدا کو جمع کے ساتھ جیسا کے حساب سے کرنا ہے، جیسا کہ اس ایگزامپل میں دیا ہوا ہے۔ ھذا بیت ھذہ بیوت، ھذا نجم ھذہ نجوم، ھذا درس ھذہ دروس، ھذا قلم ھذہ اقلام، ھذا باب ھذہ ابواب، ھذا نار ھذہ انہار، ھذا جبل ھذہ جبال، ھذا کلب ھذہ کلاب، ھذا بحر ھذہ بحار، ھذا کتاب ھذہ کتب، ھذا حمار ھذہ حمور، ھذا سریر ھذہ سرور، ھذا دفتر ھذہ دفاتر، ھذا مکتب ھذہ مکاتب، ھذا صندوق ھذہ صنادق، ھذہ ساعۃ ھذہ ساعات، ھذہ سیارۃ ھذہ سیارۃ، ھذہ طائرۃ ھذہ طائرۃ، ذالک نجم تلک نجوم، تلک سیارۃ تلک سیارۃ۔ سبق 16 الدرس السادس عشرہ۔ یہ بھی ایکسرسائز، اس میں بھی جو مین مقصد ہے اس کا وہ ہے کلو جمعین مؤنث، کلو جمعین مؤنث۔ المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، محمد کیا یہ تمہارے قلم ہیں؟ اگر قلم ایک ہو تو ہم کہیں گے لمن ھذا قلم، لیکن قلم زیادہ ہیں، ہمیں لمن ہؤلاء القلم کہنا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا لمن ھذہ الاقلام، کیونکہ کلو جمع مؤنث، ہم نے اقلام کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، اس لیے واحد مؤنث ھذہ ہی استعمال ہوا ہے۔ محمد ہی لی، یہ جواب ہے، یا استاذ، استاد یہ میرے ہیں، دیکھیں ہیا استعمال، حالانکہ قلموں کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو جمع استعمال ہونا چاہیے تھا، ہم استعمال ہونا چاہیے تھا۔ المدرس یا جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں آپ، ہیا جو واحد مؤنث ہے اقلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جمیلۃ جو ہے نعت ہے، واحد مؤنث ہے، اور یہ بھی الاقلاموں کی جگہ کے لیے استعمال ہوئی ہے نعت۔ ہیا الاقلاموں کے لیے آیا ہے، اقلام و جمع ہے، اور ہیا جو ہے واحد مؤنث ہے، اور ھذہ الاقلاموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس میں اشارہ ہے۔ ھذہ اور ہیا دونوں واحد مؤنث ہیں۔ پھر المدرس ہیا جمیلۃ جدا، پھر ہیا جمیلۃ دونوں واحد مؤنث ہیں، جمیلۃ نعت ہے اور ہیا جو ہے ضمیر ہے جو کہ اقلاموں کی جگہ استعمال ہوئی ہے، تو کیونکہ الاقلاموں کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا گیا ہے کیونکہ کلو جمع مؤنث۔ وَهَذِهِ كُتُبٌ جَدِيدَةٌ آہِیَ لَكَ، اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ ھذہ مبتدا واحد مؤنث، کتبن خبر جمع مذکر غیر عاقل، اور جدیدۃ نعت واحد مؤنث، کیونکہ کل جمع مؤنث ہم نے کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ محمد اب جواب دے رہا ہے لا ہیا لی حامد، نہیں یہ حامد کی ہیں، یا واحد مؤنث جو کہ استعمال ہوا ہے کتبن کے لیے، کیونکہ کلو جمع مؤنث ہم نے کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ المدرس
اینا دفاترکم یا اخوانو، بھائیوں تم سب کی نوٹ بکس کہاں ہیں؟ علی یا ہنا علی ھذا المکتبی، وہ یہاں اس میز پر ہیں۔ یا مبتدا ہے، واحد مؤنث ہے، اور یہ جو ہے دفاتر کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ جمع غیر عاقل ہے۔ ہنا ظرف، شبہ جملہ خبر، علی حرف جر، ھذا اسم اشارہ، اسم مجرور کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، حرف جر اسم مجرور، اور المکتبی بدل ہے ھذا کی جو اسم معرفہ ہے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، یہ نئی ایکسرسائز ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ عربی زبان میں اگر جمع غیر عاقل ہے تو جمع کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، کیونکہ جمع غیر عاقل کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی۔ اسم اشارہ یا تو ھذا ہی ہوگا یا تلکا ہوگا، واحد مؤنث، دونوں واحد مؤنث ہیں، اور النعت تا مربوطہ کے ساتھ واحد ہوگی، یعنی نعت بھی واحد مؤنث ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اسی اصول کو سمجھانے کی۔ المفرد ھذا طالب جدید، ھذا مبتدا ہے، طالب خبر ہے، جدید نعت ہے، تینوں واحد مذکر ہیں۔ ہوا استعمال ہوا ہے، یہ بھی واحد مذکر ہے جمع کے لیے، اور یہ طالب جو ہے عاقل ہے۔ ہؤلاء طلاب جدود، ھذا جو ہے وہ ہؤلاء ہو جائے گا جمع، طالب جمع ہو جائے گا طلاب، جدید جمع ہو جائے گا جدود، اور ہوا جمع ہو جائے گا ہم۔ تو جب عاقل جمع ہو تو ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی، اگر مذکر ہے تو سب مذکر ہوں گی۔ ھذا کتاب جدید، ھذا واحد مذکر، کتاب واحد مذکر غیر عاقل، جدید واحد مذکر، ہوا واحد مذکر۔ تو جو واحد کے لیے اصول ہے وہ وہی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو۔ ھذہ کتب جدیدۃ، ھذہ واحد مؤنث ہے اور ھذہ مبتدا ہے، کتب خبر ہے اور جمع ہے غیر عاقل، جبکہ خبر اور مبتدا کو میں یکسانیت ہونی چاہیے، بلکہ نعت کے ساتھ بھی یکسانیت ہونی چاہیے، لیکن کتب کو یہاں پر کلو جمع مؤنث، کتب کو واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اسی لیے واحد ھذہ واحد مؤنث ہے، اور نعت جو ہے جدیدۃ یہ بھی واحد مؤنث ہے، اور جو ضمیر کتب کے لیے استعمال ہوئی ہے یا وہ بھی واحد مؤنث ہے۔ ھذہ مبتدا ہے، واحد مؤنث ہے، کتب خبر ہے، جمع مذکر غیر عاقل ہے، اور جدیدۃ نعت ہے، واحد مؤنث ہے، کیونکہ کلو جمع مؤنث، ہم نے کتب کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ یاد رکھنے کی چیزیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی، بہت نیا سبجیکٹ تھا، اس کو انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے، پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور اس کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کی۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں اسم و اشارہ للقریب ھذا، ھذہ اور ہؤلاء سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ ھذا رجل، ہؤلاء رجال، ھذا کلب، ھذہ کلاب، ھذہ دروس، ہؤلاء مدرسون، ہؤلاء اخواتی، ھذہ اقلام، ھذا کتاب، ھذہ سیارۃ، ھذہ سیارۃ، ھذا حمار، ھذہ کتب، ھذہ حمر، ھذہ عین،
ہاذہی طبیبۃن ہاؤلائی طبیباتن۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں اسم و اشارہ للبعید، ذالکا، تلکا اور اولئکا خالی جگہوں کو ان سے پور کرنا ہے۔ ذالکا طالبٌ، اولئکا طلاب، ذالکا نجم، تلکا نجوم۔ نجوم غیر عاقل جمع، تلکا بنتن، اولئکا بناتن، تلکا دراجتن غیر عاقل جمع، واحد مؤنث تلکا استعمال کیا۔ تلکا دراجتن غیر عاقل جمع، ذالکا سریر، تلکا سرور، تلکا دجاجتن، تلکا مدرستن، اولئکا مدرسات، ذالکا حاج، اولئکا حجاج، ذالکا مسجد، تلکا سیارۃ۔ اسماء اشارۃ للقریب، اسماء اشارۃ للبعید، للعاقل للعاقل۔ ھذا طالب مذکر واحد مذکر واحد، ہؤلاء طلاب جمع مذکر جمع مذکر، ہذہ طالبۃ واحد مؤنث واحد مؤنث، ہؤلاء طالبات مؤنث جمع مؤنث جمع، ہؤلاء مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے۔ ذالکا طالب دونوں مذکر واحد ہیں، تلکا طالبۃ دونوں واحد مؤنث ہیں، اولئکا طلاب دونوں جمع مذکر ہیں، اولئکا طالبات دونوں جمع مؤنث ہیں۔ اسماء اشارۃ للقریب، اسماء اشارۃ للبعید، لغیر عاقل لغیر عاقل۔ ھذا بیت واحد مذکر، ھذہ بیوت، ھذہ واحد مؤنث، بیوت جمع غیر عاقل، ھذہ سیارۃ واحد مؤنث واحد مؤنث، ھذہ سیارۃ، ھذہ واحد مؤنث، سیارۃ جمع مؤنث، ذالکا بیت واحد مذکر، تلکا سیارۃ واحد مؤنث، تلکا بیوت، تلکا واحد مؤنث، بیوت جمع مذکر، تلکا واحد مؤنث، سیارۃ جمع مؤنث، غیر عاقل، بیوت غیر عاقل۔ سبق 17 الدرس السابع عشر، یہ اس ایکسرسائز میں ہم لکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، ترجمہ بھی کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے۔ یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ ہمیں یہاں پر جو ہم نے نیا اصول سیکھا ہے، کلو جمعین مؤنث غیر عاقل جمع جو ہیں ان کو ہم واحد مؤنث کے طور پر لیں گے، اسی کے حساب سے پھر ہم جو دوسری الفاظ آ رہے ہیں جملے میں اس کا تجزیہ کریں گے اس حساب سے۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہیں،
ابواب مبتدا و مضاف، جمع مذکر غیر عاقل، المسجدی مضاف الیہ، اور مفتوحۃ خبر واحد مؤنث، کیونکہ کلو جمعین مؤنث ہم نے ابواب کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے، اس لیے جو خبر ہے مفتوحۃ و واحد مؤنث ہے۔ باب المسجدی مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، یہ جو ہیں یہ واحد ہیں اور سارے مذکر ہیں۔ ہمیں جمع غیر عاقل کو دیکھنا ہے جملے میں، اور پھر اس کے حساب سے ہمیں جملے کو سمجھنا ہے۔ لمن هذه البیوت جدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ یا لمدیر شرکتی، وہ کمپنی کے مینیجر کے ہیں۔ یا مبتدا واحد مؤنث ہے، البیوت کا جو غیر عاقل جمع ہے اس کے لیے آیا ہے، کیونکہ کلو جمعین مؤنث، البیوت کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ لی حرف جر، مدیری اسم مجرور وہو مضاف، للمدیری جار مجرور شبہ جملہ خبر، الشرکتی مضاف الیہ۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں، اس کا واحد جو ہے النجم جمیل، دونوں مذکر ہیں، ستارہ خوبصورت ہے۔ النجوم جمع غیر عاقل، اور جمیلۃ واحد مؤنث، النجم واحد غیر عاقل اور جمیل واحد مذکر۔ ہذہ دروس سہلۃ، یہ اسباق آسان ہیں، اس کا واحد ہے ھذا الدرس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ ہذہ اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، الدروس بدل جمع غیر عاقل، اور سہلۃ خبر واحد مؤنث۔ فی الہندی لغۃ کثیرۃ، بھارت میں بہت سی زبانیں ہیں۔ فی الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، لغۃ جمع غیر عاقل، لغت واحد ہے اس کا، المبتدا مؤخر، اور کثیرۃ نعت واحد مؤنث، کیونکہ لغۃ جو ہے جمع غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی نعت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، کلو جمعین مؤنث۔ این کتب جدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ کتب جمع غیر عاقل ہے، جدیدۃ واحد مؤنث ہے اور اس کی نعت ہے۔ ہیا فی المکتبتی، وہ لائبریری میں ہے، ہیا جو ہے وہ کتبوں کے لیے آیا ہے، اور کیونکہ ہم نے کتب کو جو ہے وہ غیر عاقل جمع ہے، اس لیے اس کو ہم نے واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، اس لیے اس کا جو یہ جو ہیا ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ فی المکتبتی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ تلک السرور مکسورۃ، وہ بستر ٹوٹے ہوئے ہیں، تلک اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، السرور بدل جمع غیر عاقل، اور مکسورۃ خبر واحد مؤنث، کیونکہ سرور جو ہے جمع غیر عاقل ہے، اس کو ہم نے واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپان کی گھڑیاں سستی ہیں، الساعۃ مبتدا جمع غیر عاقل، البانیۃ نعت، یہ واحد مؤنث ہے، اور رخیصۃ خبر واحد مؤنث۔ ہذہ الامور للفلاح، امور کے دو جمع ہے، الحمیر بھی اس کا جمع، یہ گدھے کسان کے ہیں۔ ہذہ اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، الامور بدل جمع غیر عاقل، للفلاح جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ این کتبکن یا اخوات، بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ یا بالفصلی، وہ کلاس میں ہیں، یا مبتدا کتابوں کی جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ غیر عاقل جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث استعمال ہوا ہے، اور فی الفصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ہذہ کتبی و تلک
کتب اختی، یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں۔ ہذہ اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، کتب خبر و مضاف جمع غیر عاقل، یہاں متکلم مضاف الیہ واو حرف عطف، پھر تلکا اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، کتب خبر و مضاف جمع غیر عاقل، اختی مضاف الیہ کتب کا اور مضاف ہے یا متکلم کا، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ ہذہ مکاتب الطلاب، یہ طلباء کے دفاتر ہیں۔ ہذہ اسم اشارہ مبتدا واحد مؤنث، مکاتب بدل جمع غیر عاقل اور طلاب خبر۔ فی ہذہ الشارع فنادق کبیرۃ، اس سڑک پر بڑے بڑے ہوٹل ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ اسم مجرور، فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، الشارع بدل اسم مجرور، کیونکہ ھذا جو ہے وہ اسم مجرور ہے تو بدل بھی اسم مجرور ہے۔ فنادق جمع غیر عاقل المبتدا مؤخر، فنادق کی کا جو واحد ہے وہ فندق ہے، اور کبیرۃ نعت واحد مؤنث، کلو جمع مؤنث، فنادق غیر عاقل جمع، اس کی نعت جو ہے وہ اس لیے واحد مؤنث ہے۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں اور ہم نے جو ہے ضمیر یا کا استعمال کرنا ہے۔ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ یا فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں ہیں۔ یا جو ہے کتب کے لیے استعمال ہوا ہے جو غیر عاقل جمع ہے، اور یا جو ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ لمن ھذہ البیوت الکبیرۃ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ یا لمدیر الشرکۃ، وہ کمپنی کے مینیجر کے ہیں۔ یا جو ہے وہ البیوت کے لیے استعمال ہوا ہے جو غیر عاقل جمع ہے، اور یا واحد مؤنث ہے۔ ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہیں؟ نعم یا مفتوحۃ، ہاں وہ کھلے ہیں۔ یا ابواب کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ غیر عاقل جمع ہے۔ این الاقلام المدرسی، استاد کے قلم کہاں ہیں؟ یا علی المکتبی، وہ لائبریری میں ہیں۔ یا اقلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے جو غیر عاقل جمع ہے۔ این الکلاب، کتے کہاں ہیں؟ یا فی الحدیقۃ، وہ باغ میں ہیں۔ یا کلاب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ این الحمیر، گدھے کہاں ہیں؟ یا امام بیت الفلاح، وہ کسان کے گھر کے سامنے ہیں۔ یا حمیر کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ غیر عاقل جمع ہے۔ این کتابکی یا مریم، مریم تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ یا فی العقیبۃ، وہ بیگ میں ہیں۔ یا کتبو کے لیے استعمال ہوا ہے، کتبو غیر عاقل جمع ہے۔ این دفاتر الطلاب، طلباء کی نوٹ بکس کہاں ہیں؟ یا فی الفصل، وہ کلاس میں ہیں۔ یا دفاتر کے لیے استعمال ہوا۔ این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹے ہوٹل کہاں ہیں؟ یا فی ذالک الشارع، وہ اس سڑک پر ہیں۔ یا فنادق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لمن ھذہ الاقلام الجدیدۃ، یہ نئے قلم کس کے ہیں؟ یا لی، وہ میرے ہیں۔ یا قلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو واحد دی ہیں ان کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے حساب سے جو بھی اس کی خبر نعت جو بھی آ رہی ہے اس کو اس کے حساب سے صحیح کرنا ہے۔ الباب مفتوح، الباب جو ہے وہ واحد مذکر ہے اور مفتوح بھی واحد مذکر ہے۔ اب الباب کو ہم نے جمع بنایا الابواب، تو یہ ہو گیا جمع غیر عاقل۔
اس کے حساب سے جو خبر ہے اس کی مفتوحتن واحد مؤنث ہے. اس طرح سے ہمیں یہ پوری ایکسرسائز کرنی ہے. ھذا قلم جدید، ھذہ اقلام جدیدۃ، النجم جمیل، النجوم جمیلۃ، ذالک کتاب قدیم، تلک کتاب قدیم، ذالک البیت جمیل، تلک البیوت جمیلۃ، ھذا الدرس سہل، ھذہ دروس سہلۃ، ذالک الجبل بعید، تلک الجبال بعیدۃ، ھذا المکتب مکسور، ھذہ المکاتب مکسورۃ، ھذا مسجد جمیل، ھذہ مساجد جمیلۃ، ھذہ ساعۃ رخیصۃ، ھذہ ساعات رخیصۃ، تلک الطائرۃ کبیرۃ، تلک طائرات کبیرۃ، ھذا طالب جدید، ہؤلاء طلاب جدود. یہاں پر جو ہے یہ جو ہے غیر عاقل نہیں ہے، یہ عاقل ہے، اس لیے نارمل استعمال کیا ہے. بالکل. ذالک الرجل تاجر کبیرۃ، ذالک الرجل تاجر کبیر، اولئک الرجال، اولئک تلک طائرۃ کبیرۃ، تلک طائرات کبیرۃ، کیونکہ یہ مؤنث تھا. ھذا طالب جدید، یہ جو ہیں عاقل استعمال ہوا ہے، طالب. ہؤلاء طلاب جدود، ذالک الرجل تاجر کبیر، اولئک الرجال تجار کبار، ھذا النہر کبیر، ھذہ انہار کبیرۃ. کوئی بھی جمع جو مفاعل یا مفاعل وزن پر ہو وہ ممنوع من صرف ہوگا. مفتاح جمع مفاتیح، مندیل جمع منادیل، فندق فنادق، مسجد جمع مساجد، مدرسۃ جمع مدارس. حل و تمارین، اس میں جو کچھ ہم نے زبانی کیا تھا اس کی یہاں پر جواب دیے ہوئے ہیں. آپ ان کو پڑھیں بھی اور لکھیں ضرور. یہ سارے یہاں پر جو ہیں ان کا سالو کیا ہوا ہے، جو ہم نے اوپر زبانی ایکسرسائزز کی تھیں 3-4 ہیں. یہ بھی آخر میں جو ہم نے کرائی یہ والی ایکسرسائز ہے. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. آپ اس کو پڑھیں، بہت سارا لکھنا ہے، لکھیں ضرور. لکھنے سے بہت فرق